یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سے چھوٹے سے گاؤں کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت مانا جاتا ہے۔ یہ کہانی اس گاؤں کے سب سے خوشحال گھر کی تھی، جہاں پر 3 لوگ رہتے تھے، 2 ماں باپ اور ایک ان کا چھوٹا بیٹا۔ یہ لوگ بہت خوش رہتے تھے، پر ایک دن ایسا ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جب وہ آدمی اپنے کام کے لیے باہر جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی بیوی کو فون آیا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی اور وہ بالکل اکیلی رہ چکی تھی۔ اس شخص کی باڈی کو اس کے گھر پر بھیج دیا گیا۔ اب یہ عورت بالکل اکیلی رہ چکی تھی اور خود ہی یہ کام کرتی اور اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، گھر کا رینٹ، راشن کے لیے پیسے جمع کرتی۔ یہ اکیلی محنت مزدوری کرتی اور بہت سے کام کرتی۔ اب بہت سال گزر چکے تھے، اس کا بیٹا جوان ہو چکا تھا اور یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے نے کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر شہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کی ماں نے اسے خوش دل سے بھیج دیا، پر وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ اس کا بیٹا گاؤں سے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں نے اس کے جاتے ہی نماز بچھا لی اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے جاتے ہی اس کی ماں نے اس کو کال کی اور اس کے بیٹے نے اس کو بتایا کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ اس کی ماں کو تسلی ہو گئی اور اب یہ بالکل اکیلی ہو چکی تھی اس بڑے سے گھر میں۔ وہ خود ہی اپنے لیے کھانا پکاتی اور خود ہی کھاتی اور باہر سے سامان، راشن وغیرہ بھی خود ہی لاتی، جو پہلے اس کا بیٹا لایا کرتا تھا۔ اب اس کے بیٹے کو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس کی ماں بالکل اکیلی رہ چکی تھی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتی۔ اسے بہت زیادہ کالز کرتی، میسیجز کرتی، پر وہ کسی چیز کا جواب نہیں دیتا اور اگنور کر دیتا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ کر روتی اور اسے بہت زیادہ یاد کرتی، پر اس کے بیٹے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے تو بس پیسے کمانے تھے۔ اب اس کی ماں کے پاس گھر میں راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے گلک کو توڑا اور اس میں سے جتنے پیسے نکلے اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کے راشن لینے کے لیے چلی گئیں بازار۔ بازار میں بہت زیادہ گرمی تھی، جس کی وجہ سے انہیں چکر آ گئے اور وہ زمین پر گر گئیں۔ لوگوں نے ان کی بہت مدد کی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں گرمی میں اکیلی کیا کر رہی ہیں، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس کی والدہ نے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور لوگوں نے انہیں ہاسپٹل بھیجا اور خرچہ خود اٹھایا، پر ان کے بیٹے کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس اپنے فرینڈز پارٹیز میں مصروف تھا، اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ دعا کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دیجیے اور اسے گھر واپس بھیج دیجیے۔ اور ایک دن ایسا آیا جب ان کا بیٹا گھر واپس لوٹا۔ وہ بہت ہی غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کی ماں کھڑکی کے پاس اس کا انتظار کر رہی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو دیکھا، بہت خوش ہوئی، پر اس نے اپنی ماں کے منہ پر پیسے مارے اور کہا کہ آپ کو تو صرف پیسے ہی چاہیے، پیسے رکھیں، میں جا رہا ہوں، آپ کو میری بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لڑکے کو اپنی ماں کا بالکل خیال نہیں آیا، پر اس طریقے نے اس کی ماں کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکا شاید اللہ کا عذاب بھول چکا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی ماں نے اسے بچپن میں کس طرح پڑھایا، کس طرح محنت کر کر اسے پالا، اس کے لیے کھانا لاتی تھی۔ وہ یہ سب باتیں بھول چکا تھا۔ اس کی ماں رو کر نماز پڑھ کر بستر پہ لیٹی، پر اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ دن بدن ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں بس اپنے بیٹے کا غم کھایا جا رہا تھا، پر بیٹے کو بالکل احساس نہیں تھا۔ اسے تو بس فرینڈز پارٹیز چاہیے تھیں۔ اب گھر میں کھانا بھی ختم ہو رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھیں، بہت بھوکی تھیں، پر وہ کیا ہی کر سکتی تھیں۔ اب اس بات کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اب کچھ ایسا ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پارٹیز میں مصروف تھا اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور اس کی تمام فیکٹریز میں آگ لگ چکی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ کس طرح لگی، کیسے لگی، کس نے لگائی، کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا۔
سب لوگ نے اس چیز کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اس کے ورکرز نے اس کو فون کیا کہ سر ہماری فیکٹری میں آگ لگ چکی ہے۔ اس نے تمام CCTV کیمرہ دیکھے پر ان میں کچھ بھی نہیں نظر آیا کہ یہ آگ کس طرح لگی، کس نے لگائی، بس یہ آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن فیکٹریز میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تمام امپلائیز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور سب کو اپنی سیلری سے مطلب تھا۔ اس نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے لون کے لیے اپلائی کیا، سب سے بات کی، پر اس کے تمام پارٹنرز نے اسے بتا دیا کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی کمپنی اب بالکل ڈوب چکی ہے۔ اس کا گھر بھی اب بک چکا تھا اور اس کی کمپنی بھی اب سولڈ آؤٹ ہو چکی تھی اور اب یہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کی ماں بھوکی پیاسی بیمار اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ یہ اب بالکل اکیلا رہ چکا تھا۔ اس نے جتنی بھی دولت کمائی سب لٹ چکی تھی۔ یہ اب اکیلا فٹ پاتھ پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے خیال آیا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنی ماں سے ملتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کیونکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ یہ گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی ماں کو بستر پہ لیٹے دیکھا۔ اس کی ماں اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ بہت رویا، بہت پچھتایا، پر اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کو پہلے احساس نہیں ہوا۔ اس نے اتنی خدمت کی اپنی ماں کی، پر ایک پیسے کے لیے یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسی اور زیادہ سٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو اگلی سٹوری کیسی چاہیے۔